بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے پاکستان منزل و منزل کا یہ ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ ایپیسوڈ نمبر 207 ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو مئی 1964 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ سامعین اور ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو آپ خود دیکھیں، آپ اس کو خود کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر گلی کوچی تک پہنچ سکے۔ مئی 1964 کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ کراچی میں اردو سائنس کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 12 مئی 1962 کو صدر ایوب خان نے کراچی کے یونیورسٹی روڈ پر اردو سائنس کالج کی عمارت کی سنگ بنیاد کی نقاب کشائی کی۔ ان کی تقریر سے قبل انجمن ترقی اردو کے صدر جناب اختر حسین نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں کراچی کا اردو سائنس کالج اس وجہ سے منفرد اہمیت کا حامل ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا کالج ہے جہاں انٹرمیڈیٹ سے لے کر ایم ایس سی یعنی ماسٹر آف سائنس کی تک تدریس ملک کی قومی زبان اردو میں دی جاتی ہے۔ طلباء اور طالبات کی تعداد کے لحاظ سے بھی یہ ملک کا سب سے بڑا کالج ہے اور یہ کراچی کا پہلا کالج ہے جہاں ایم ایس سی کی تدریس شروع ہوئی۔ اردو سائنس کالج بابا اردو مولوی عبدالحق کی خوابوں کی تعمیر ہے۔ وہ دراصل ایک ایسی جامعہ کے قیام کی خواہاں تھے جہاں اعلیٰ درجوں کی تعلیم مادری زبان اردو میں دی جائے۔ وہ زندگی بھر اس کے لیے کوشش کرتے رہے اور اس کے لیے تمام اپنی زندگی انہوں نے لگا دی اس سلسلے میں۔ اردو سائنس کالج کی اس عمارت میں تدریس کا سلسلہ اکتوبر 1969 میں شروع ہوا اور 1 ستمبر 1972 کو اس کالج کو بغیر کسی وجہ کے اور نہایت ہی سازشی طریقے سے اس کو حکومتی تحویل میں لے لیا گیا، جس سے اور دوسرے کالجوں کے ساتھ ساتھ اس کالج کا بھی معیار تعلیم بہت گر گیا۔ 1977 میں پوسٹ گریجویٹ کلاسوں کا آغاز ہوا۔ اس وقت کالج وفاقی اردو یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بابا اردو مولوی عبدالحق کی کوششوں کی قدر کرے اور اس کو آنر کرے اور اللہ تعالیٰ اس کالج کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ مئی 1964 کا اور مشہور واقعہ ہے کہ اسلام آباد میں پہلا بین الاقوامی معاہدہ سائن ہوا۔ 1957 میں ایوب خان نے آتے ہی سب سے پہلے کام یہ کیا، ان کا بلکہ ماشاء اللہ کا اصل مقصد یہی تھا کہ کراچی سے دارالخلافہ اور دارالحکومت جو ہے وہ کراچی سے اسلام آباد منتقل کر لیا جائے۔ وہ اس فوجی بغاوت کی یا اس فوجی انقلاب کی یا اس فوجی ریولیوشن کی سو کالڈ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس وجہ کہ وہ جو اس کے مقصد ان کا ایوب خان کا یہ مقصد تھا کہ وہ کسی طریقے سے کراچی سے کیپٹل کو اٹھا کر وہ اسلام آباد اپنے گھر کے پاس لے جائیں۔ بہرحال 20 مئی 1964 کو اسلام آباد میں پاکستان اور رومانیہ کے درمیان میں ایک تجارتی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے پر پاکستان کی طرف سے وزارت تجارت کے جوائنٹ سیکریٹری جناب ایاز بیگ نے دستخط کیے اور رومانیہ کی جانب سے رومانیہ کے تجارتی وفد کے سربراہ نے دستخط کیے تھے۔ یہ پہلا بین الاقوامی معاہدہ تھا جس پر پاکستان کے نئے دارالحکومت اسلام آباد میں دستخط ہوئے تھے۔ مئی 1964 کا ایک اور مشہور واقعہ یہ کہ شیخ محمد عبداللہ نے پاکستان کا دورہ کیا۔ 27 مئی 1964 کو کشمیر کے لیڈر شیخ عبداللہ پاکستان کے دورے پر راولپنڈی پہنچے۔ ان کے رفیق اور دست راست مرزا عبد البیگ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ شیخ عبداللہ نے راولپنڈی میں ایک جلسہ عام سے بھی خطاب کیا اور ایک پریس کانفرنس بھی منعقد کی جس میں مسئلہ کشمیر کی حتمی حل کی تلاش کے لیے یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ مگر 27 مئی 1964 کو بھارت کے وزیر اعظم مسٹر نہرو اچانک وفات پا گئے، جس سے مذاکرات کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور شیخ عبداللہ پنڈت نہرو کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے بھارت روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی پاکستان نہ آئے اور یوں مسئلہ کشمیر پھر ایک دفعہ جوں کا توں رہ گیا۔ 1 مئی 1964 کو حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کے مبصر اعلیٰ کو بھارت کی جانب سے جنگ بندی لائن کی خلاف ورزی جو کی گئی تھی ان کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ 2 مئی 1964 کو لاہور میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی عمارت کا تعمیر کا منصوبہ تیار کیا گیا۔
2 مئی 1964 کو ہی صدر ایوب خان نے مردان میں کنٹونمنٹ پبلک اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ 3 مئی 1964 کو مشہور اردو میگزین لیل و نہار کے پہلے کے دور کا آخری شمارہ شائع ہوا۔ یہ لیل و نہار ایک بڑا پریسٹیجیس اور بڑا ریسپیکٹیبل میگزین تھا، اور اردو زبان میں اس کے لیے بہت خدمات کی ہیں اس لیل و نہار نے، لیکن افسوس ہے کہ وہ آخر میں بند ہو گیا پاکستان میں۔ 6 مئی 1964 کو سلامتی کونسل کی مسئلہ کشمیر پر بحث کا دوبارہ آغاز ہوا۔ 6 مئی 1964 کو پاکستان نے شیخ عبداللہ کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 10 مئی 1964 کو کراچی اور ماسکو کے درمیان پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس کی سروس کا آغاز ہوا۔ 10 مئی 1964 کو صدر ایوب نے کراچی میں علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی کنونشن کا افتتاح کیا۔ 10 مئی 1964 کو ہی صدر ایوب خان نے کراچی میں رائٹرز گلڈ کی ادبی انعامات کی تقسیم کی۔ 10 مئی 1964 کو ہی صدر ایوب نے کراچی میں ہوٹل انٹر کانٹیننٹل، جو موجودہ پرل کانٹیننٹل ہے، اس کا افتتاح کیا۔ 11 مئی 1964 کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل یوتھانڈ سے پاکستان کے اور وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے ملاقات کی۔ 12 مئی 1964 کو پاکستان نے کشمیر کی تقسیم کے بارے میں راج گوپال اچاریہ کی تجویز مسترد کر دی۔ 13 مئی 1964 کو کراچی پہنچنے پر سوڈان کے صدر ابراہیم ابود کا شاندار استقبال کیا گیا۔ 14 مئی 1964 کو پاکستان کو فریق بنائے بغیر مسئلہ کشمیر کا حل ممکن نہیں ہے، صدر ایوب خان کا اعلان۔ 15 مئی 1964 کو مشرقی پاکستان کے نئے چیف جسٹس ایس ایم مرشد نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ 15 مئی 1964 کو ہالینڈ نے پاکستان کو جدید مشینری کی خریداری کے لیے بلا شرط قرضہ دینے کی پیشکش کر دی۔ 19 مئی 1964 کو صدارتی کابینہ نے 1 جولائی سے 5 روپے کے انعامی بانڈ جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ 19 مئی 1964 کو سلامتی کونسل نے مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اس میں یہ بات اہم ہے کہ یہ اصل اجلاس جو ہے بھارت کی جو ہے پس پردہ سازشوں اور یاریوں کی وجہ سے اور مکاریوں کی وجہ سے یہ پوسٹ کر دیا گیا تھا، تاکہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں ڈسکس ہی نہ ہو۔ 28 مئی 1964 کو پنڈت نہرو کی آخری رسومات میں مسٹر بھٹو نے شرکت کی اور پاکستان کا پرچم بھی سرنگوں رہا۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ مارچ 1964 کے واقعات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ میری کوشش جو ہے وہ کامیاب کرے اور یہ گلی گلی کوچے تک یہ پہنچ جائے، اور یہ مکمل ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کی مہلت دے، زندگی دے، اور اس کی ہمت اور قوت دے، تاکہ میں اس کام کو مکمل کروں 2024 تک۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔